اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ نکاح پڑھوانے کے بعد نکاح کے پیپرز پر بھابھی اور میرے سائن ہو گئے۔ اب بھابھی میرے نکاح میں تھی، مجھے تو بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ایک تو بھابھی مجھ سے عمر میں کافی بڑی تھی اور اوپر سے میں نے ہمیشہ انہیں اپنی ماں کے روپ میں دیکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب مہمان اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ بھابھی کو امی ان کے کمرے میں چھوڑ آئیں اور آج سے مجھے بھی بھابھی کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنا تھا۔ میں بہت غصے میں تھا۔ میں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ میں کمرے میں جاتے ہی بھابھی کو 3 طلاقیں دے دوں گا اور پوچھوں گا کہ آخر ایسی بھی کون سی مجبوری تھی کہ آپ کو یہ سب کرنا پڑا۔ میں غصے میں بھرا بھابھی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے کانوں میں کچھ آوازیں محسوس ہوئیں۔ میں کمرے کی طرف بڑھنے لگا اور جیسے ہی میں دروازے کے پاس پہنچا تو اندر سے آنے والی آوازیں سن کر مجھے تو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے چھپ کر کھڑکی سے اندر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا وہی بھائی جو کچھ مہینے پہلے فوت ہوا تھا، بھابھی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب میں نے ان کی باتیں سنی تو نہ تو مجھے اپنے کانوں پر یقین آیا اور نہ ہی اپنی آنکھوں پر۔ میں اس وقت اپنی قسمت کو رونے لگا کہ میں تو بچپن سے خوشحال زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر یہ سب اچانک میرے ساتھ ایسا کیسے ہو گیا۔ پھر مجھے اپنی بہن کا خیال آیا اور میں دوڑ کر اس کے کمرے میں گیا۔ میں نے اندر جا کر دروازہ لاک کر دیا اور وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ میں نے اس وقت بہن کو تسلی دی اور کہا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر آج میری بہن کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ وہ کہنے لگی، بھائی یہ سب کوئی نئی بات نہیں، یہ سب تو سالوں سے چلا آ رہا تھا، لیکن آپ تو بس گھر والوں کی پیار محبت میں یہ سب کچھ بھول گئے۔ آپ کو جس دن سے اس گھر میں لایا گیا یہ سب اسی دن سے چل رہا تھا اور آج اس کا اختتام آپ کے نکاح سے ہونا تھا۔